دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ Ladies and gentlemen, we rarely get this kind of an opportunity to the words of a great personality, Dr. Anzar Nabi sir. Please, so let us have the privilege of listening to the message of Dr. Anzar Nabi sir. Please have a cheer for them. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوان صدارت میں تشریف فرما آج کی تقریب کے مہمان مکرم ارشاد ملک سر، صف سامعین میں تشریف فرما ایڈوکیٹ نیلوفر صاحبہ اور دیگر سامعین محترم، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، آپ سب کی خدمت میں خلوص برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم بریلی کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اور اندھیرا مانگنے آیا تھا مجھ سے روشنی کی بھیک، اندھیرا مانگنے آیا تھا مجھ سے روشنی کی بھیک، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے۔ بہت شکریہ۔ میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آج کی تقریب کے حوالے سے میں نے کوئی مربوط خاکہ نہیں بنایا ہے، چند منتشر خیالات ہیں، کیونکہ چند روز قبل میری نانی کا انتقال ہوا تھا تو میں وہاں سے کل شام کو لوٹا اور آج آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ جب آپ انسانی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ڈیواسٹیٹنگ فیزز ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں جس زمانے میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آج کے زمانے میں ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، اور یہ ہر دور میں ایسے مسائل، ایسے ایشوز آتے رہتے ہیں۔ سماجی معاملات ہوتے ہیں، اخلاقی مسائل ہوتے ہیں، روحانی مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، جب مسائل انسانی معاشرے کے اندر آتے ہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس سے انسانی معاشرہ ارتقاء کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ جب آپ ان مسائل کے ساتھ لڑتے ہیں، جب آپ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو انسانی معاشرے کو ایک سمت ملتی ہے۔ علامہ ابن خلدون نے جب سویلائزیشن پر کام کیا، جب ہم سویلائزیشن پر جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زیادہ تر وہ جو ویسٹ کے مفکر پڑھتے ہیں، ٹوائن بھی ہے، حالانکہ ان پر انفلوئنس رہا ہے علامہ ابن خلدون کا۔ ابن خلدون نے ایک نکتہ دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جب سورسز ہوں گے، ہمارے پاس جب معاشی طاقت ہوگی، ہمارے پاس جب سیاسی طاقت ہوگی، تو اس وقت ہم انسانی معاشرے کا دھارا موڑ سکتے ہیں، ہم اس کو ایک سمت، ایک رخ دے سکتے ہیں۔ لیکن ابن خلدون نے اس کے برعکس تھیوری دی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طاقت سے، سیاسی طاقت سے اور آپ کسی قوت سے انسانی معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں آپ ان کا تدارک نہیں کر سکتے، آپ ان کی بے کنی نہیں کر سکتے۔ اس کی ہمارے پاس ایک زندہ مثال آج ویسٹ ہے، ان کے پاس سیاسی قوت بھی ہے، معاشی قوت بھی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معاشی یا سیاسی قوت ہونے کے باوجود اخلاقی قدروں کا جب ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ حاشیے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ جس طرح سے ان کا اخلاقی نظام جو ہے انہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو ابن خلدون نے کہا کہ اصل جب آپ انسانی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ تغیر لانا چاہتے ہیں، آپ انسانی معاشرے کو ایک سمت دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو چیلنجز ہیں آپ یہاں سے مسائل کھڑے کریں، آپ یہاں سے ان کی مدافعت میں
یا آپ یہاں سے ان کے دفاع میں کچھ مسائل کھڑے کریں تو اس سے انسانی معاشرے میں ایک تبدیلی اور ایک تغیر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں, سب سے پہلے میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کے بنیادی منشور پر بات نہیں کی کہ آج ہم کیوں جمع ہوئے ہیں, اس کے پرنسپلز کیا ہے, آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے. تو وہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کن کن چیزوں پر بات کرنی ہے. میں اردو کا ایک اسکالر ہوں, تو ہمارے یہاں بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں. ترقی پسند تحریک آئی, علی گڑھ موومنٹ آئی, حلقہ ارباب ذوق, اس کے بعد جدیدیت, حالانکہ وہ تحریک نہیں ایک رجحان ہے, اس کے بعد مابعد جدیدیت والوں نے بھی بڑی بحث کی ہے. تو ان تمام تحریکوں نے انسانی معاشرے پر غیر معمولی ارتسامات قائم کیے ہیں. جو انٹلیکچوئل طبقہ ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مائنورٹی میں ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں. یہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس انٹلیکچوئل کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے. آپ پتہ نہیں کس کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, میں کسی اور کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں. ہمارے یہاں اگر انٹلیکچوئل کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے, جس نے سائنس پڑھی ہے, جس نے لا پڑھا ہے, جس نے کسی اور, وہ سب انٹلیکچوئل ہے. تو پھر آپ کو ہر جگہ نگر ڈگر اور ہر جگہ آپ کو انٹلیکچوئلز ملیں گے. لیکن ڈگریوں کے ساتھ آپ دانشوری کو مشروط نہ کریں. جس نے کشمیر یونیورسٹی سے پڑھا ہو, جس نے JNU سے پڑھا ہو, کیمبرج سے پڑھا ہو, آکسفورڈ سے پڑھا ہو, جہاں سے بھی پڑھا ہو, اگر آپ ڈگریوں کے ساتھ دانشوری کو مشروط کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے. پھر ہر جگہ آپ کو دانشور ملیں گے. جو سب سے بنیادی المیہ ایک ٹریجڈی مجھے نظر آتی ہے اپنی سوسائٹی میں, جہاں تک میرا تجزیہ ہے, میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات آپ اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق بھی ہے. انسانی معاشرے میں جب جمود کی کیفیت آتی ہے, جب ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے, سو جمود ختم کرنے خاطر, سو ٹھہراؤ ختم کرنے خاطر چھُ دانشور طبقہ نیران, انٹلیکچوئل کلاس نیران. مگر سانہِ سوسائٹی ہُنٛد المیہ چھُ کہ اَسہِ چھُ انٹلیکچوئل کلاس پان احساس کمتری ہُنٛد شکار ہومُت. وہ خود احساس کمتری کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹریٹ کر کے آتے ہیں, جب آپ ڈگریاں کر کے آتے ہیں, تو آپ کا ذہن بنا ہوتا ہے, آپ نے جاب اورینٹڈ نالج پڑھی ہے, آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے نوکری ملے. جب آپ نہیں ملتے تو آپ خود احساس کمتری, آپ یاسیت کا شکار ہوتے ہیں, آپ قنوطیت کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے جس قوم کو قنوطیت اور یاسیت سے نکالنا تھا, آپ خود اس گڈھے میں گر جاتے ہیں, آپ وہاں خود پہنچ جاتے ہیں. تو آج جو یہ سیشن ہوا ہے, یہ بہت ایک امپورٹنٹ سیشن ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں منظور صاحب کو اور ہمارے ایکسپرٹ یہاں ارشاد صاحب بیٹھے ہیں, باقی جو انٹلیکچوئل گلیکسی ہمارے سامنے بیٹھی ہے. ہمارے پاس بہت سے ایشوز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اور ہم سب کو مل کر نارواؤ کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا مقصد وہی ہے کہ ہم نارواؤ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں چھو المیہ گسن کی میں گو واریہ کال سٹرگل کرا. میں نے الکتاب ریسرچ اکیڈمی ایک قائم کی تھی, لیکن صرف وہ, کیونکہ میں پھر یونیورسٹی کے ساتھ مصروف رہا, تو خدا کا شکر ہے میں نے شادی نہیں کی تھی, ورنہ مجھے ہجر کا سامنا کرنا پڑتا, کیونکہ ریسرچ کی دنیا بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اردو والے پہلے سے ہجر کے عادی ہوتے ہیں, تو شاید میں مزید اس کا جو ہے عادی بن جاتا. تو پھر وہ راستے میں ہی رہا وہ. لیکن میں چھو المیہ چھو میں گژھان کہ یم سات لائبریری خاطر یا یم چیز اس ضرورت چھ پرت کن گامس مز یا اس سینٹرل لائبریری شہرس مز آسن, یم KS خاطر پریپیئر کران, یم IAS خاطر پریپیئر کران, یم نیٹ خاطر پریپیئر کران. الحمدللہ یہاں ہمارے پاس بہت سے سورسز ہیں. یہ چھو میں نظر گژھان شف صاحب چھو, سالک صاحب چھو, اتھے پٲٹھۍ ڈاکٹر صاحب چھو, اتھے پٲٹھۍ شوکت صاحب چھو, یم باقی ان کا ایک اچھا کنٹریبیوشن رہ سکتا ہے, ریاض سر ہیں یا باقی ہیں. لیکن میں چھو گژھان افسوس تمہ سات ییٚلہِ أسۍ لائبریری بناؤن خاطر تہِ پولیٹیکل پارٹین کن چھِ رجوع کران کہ ہمیں کچھ دیجیے, ہمیں ایک لائبریری بنانی ہے. کٲشُر چھُ کھٮ۪وان تقریباً اگر ؤریَس آسہِ چھُ 10 لچھن مازٕے کھٮ۪وان, بڑٕ ماز کوتاہ, نیر اباؤٹ.
اس انٹلیکچوئل کلاس جو ہمارے یہاں جو ملازمت کرتے ہیں, کیا وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے 5,000 3,000؟ ہم ایک اچھی لائبریری بنا سکتے ہیں شیری میں, اور ایک بڑا کنٹریبیوشن آپ کا رہے گا. ہم اس کے لیے بھی ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے. ڈفرینٹ ہمارے پاس انجمنیں ہوتی ہیں, ہم گھر گھر جاتے ہیں, بھائی آپ 100 روپیہ 20 روپیہ دیجئے, ہمیں ایک کتاب, ہمیں ایک لائبریری بنانی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ شیری میں یا جس جگہ بھی آپ کو مناسب لگے ایک سینٹرل لائبریری ہمارے پاس ہونی چاہیے سر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ سوسائٹی میں مورل ایتھیکل ایشوز ہیں جنم لے رہے ہیں, ایک زبردست وہ چیزیں ایک بہاؤ ہے, تو ہمیں اس کے خلاف بھی اٹھنا ہے. ہمیں ایک پراپر اپروچ اس کے نہیں اختیار کرنا ہے تاکہ ان چیزوں کو بھی ختم کیا جا سکے اور ہم ایک صحت مند اور صالح اور بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں. اشنی شواریہ چیلنجز, لیکن چیلنجز سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے, آپ کی مخالفت بھی ہوگی, بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے جب آپ ان مسائل کے ساتھ لڑتے ہیں, جب آپ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یقینی طور پر ایک انسانی معاشرے کو ایک سمت ملتی ہے اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل پذیر ہو سکتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارا ہمارے پاس یہاں سورسز بھی ہیں, اچھے ذہن ہیں, اعلیٰ دماغ ہے, جو سب ایک ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم ناروا کو ایک بہتر بنا سکتے ہیں. علمی طور پر, روحانی طور پر یہ میراث ہے علمی اور روحانیت کی ناروا. تو انشاءاللہ اس روحانیت اور اس علمی میراث سے ہم تھوڑا دور ہوئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس علمی میراث کے ساتھ جڑ جائیں. کسی کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. السلام علیکم.